اچھا شیخ صاحب، آپ عمر کے اس حصے میں ہیں کہ شاید اب آپ اس بات پہ بھی سوال آگے کروں گا، لیکن ہم نے دیکھا کہ ہماری پالیٹکس میں جو پرائم منسٹرز بنتے ہیں، پریزیڈنٹ بنتے ہیں، ان کی عمریں دیکھ لیں سارے 60-70 پلس ہیں. اب زرداری صاحب کو دیکھ لیں آپ، بیرونی ممالک جو ہیں جیسے یورپ ہے، اور وہاں پہ 35-40 سال کے لوگ سر آ رہے ہیں. پاکستان کا المیہ کیا ہے کہ ایسی لیڈرشپ کیوں نہیں آگے آ رہی؟ خاندانوں سے نہیں نکل سکی. جب بے نظیر شہید ہوئی اور آصف زرداری صاحب کی شادی کے سارے معاملات سے میں واقف ہوں. جب بے نظیر شہید ہوئی اور انہوں نے کچھ عرصہ پہلے مجھے 7 سال قید ہوئی، تو میں 7 سال قید کر کے آیا تو بچہ گود میں اٹھایا ہوا تھا. تو اس نے مجھے کہا شیخ رشید سوری آئی کم ٹو نو کہ تمہاری ماں مر گئی تھی. تو میں نے کہا اسی دن مری تھی جس دن اس نے مجھ سے پوچھا تو نے جنازہ پڑھا تھا؟ میں نے کہا میں نے جنازہ ہی پڑھا تھا، ختم نہیں دیا کیونکہ مجھے پکڑ لیا گیا اور دہشت گردی کی عدالت میں مجھے 7 سال قید دے دی. تو اس نے کہا آئی ایم ویری سوری کہ مجھے بعد میں پتہ لگا کہ اسی دن تیری ماں مر گئی. تو باقی زندگی سے میں مطمئن ہوں، میں بھرپور زندگی گزار کے جا رہا ہوں. کسی شخص نے 25 کروڑ لوگوں میں تھڑے سے اٹھ کر ایسی سیاست نہیں کی. اور کئی لوگ میرا یہ بھی مذاق اڑاتے تھے کہ یہیں لال حویلی کے نیچے کتابیں بیچتا تھا، آج یہاں مالک بنا بیٹھا. 2-3 دفعہ مجھے نکالا بھی گیا حویلی سے. اور بدھو بائی جو کہ وہ کہنے کو طوائف تھی، لیکن میرے نزدیک مسلمانوں میں اتنی عظیم عورت کہنے کو وہ طوائف تھی، لیکن جو بیان اس نے کورٹ میں دیا کہ وی ہیو شیئرڈ ایوری تھنگ ایکسیپٹ دی ریلیجن، اچھا اس لیے اس کو 2-3 مرلے کا وہ یہ پہلے والا حصہ الاٹ ہو گیا. صحیح ہے. لیکن ہم ظالم لوگ تھے، ہم نے لوٹ مار کی اور لوگوں کو خیال تھا اس کے پاس بڑی دولت ہے. دولت تھی نہیں. 3-4-6 محلے کے لڑکوں نے اس پہ حملہ کیا، وہ تو بچ گئی لیکن اس کے بھائی کو قتل کر دیا. ٹھیک ہے. پھر وہ گوشہ نشین ہو گیا. صرف میرے ساتھ اس کا رابطہ تھا. صحیح. اور کسی کو وہ کھوکھا نہیں لگانے دیتی تھی اپنے حویلی کے آگے میرے علاوہ. اور 3 کیسل کا سگریٹ پیتی تھی، جس طرح میں سگار پیتا ہوں ہر وقت، وہ ہر وقت سگریٹ ہوتا تھا اس کے منہ میں. اور بالکونی میں رات کو بیٹھتی تھی. پھر وہ اس کا بھائی قتل ہوا تو وہ گوشہ نشین ہو گیا. صحیح ہے. اچھا اب یہ جو حویلی ہے اس کو آپ کی اولاد نہیں ہے، آپ کیا؟ میں نے ویمن یونیورسٹی کو سجا، میرے پاس 3 حویلیاں ہیں یہاں پہ. جی. ایک گنگا رام میری ماں کا گھر ہے جو انہوں نے توڑ دیا. ایک سجان سنگھ کی ہے، وہ میں نے ویمن یونیورسٹی کو دے دی. یہ بھی میں 6 روڈ کی یونیورسٹی کو لکھ کے دینے والا ہوں. کاغذات تیار ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. مطلب آپ اپنی پراپرٹی کسی اولاد کو، بھتیجے کو نہیں شفٹ کر رہے؟ بالکل نہیں. ٹھیک ہے سر. اچھا سر یہ میں 2-3 دن میں ہی یہ کام کر دوں گا. ٹھیک ہے، زبردست. شیخ صاحب یہ بتائیے کہ ابھی جو اس وقت پچھلے دنوں الیکشن بھی ہوا اور ہم نے ایک عجیب سا سما دیکھا اس الیکشن میں. کچھ رائٹر، پولیٹیشنز اور جرنلسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے پہلے کبھی نہیں ہوا. کیا آپ کے پاس کوئی نظیر ہے ایسی؟ آپ تو فاطمہ جناح اور ایوب خان کے الیکشن سے پاکستان کی سیاست کا حصہ ہیں. دیکھیں جب میں فاطمہ جناح کے لیے کام کر رہا تھا سب کو پتا تھا کہ ایوب خان جیتے گا. ہماری نیچر یہ دیکھیں کہ لوگوں کو اس وقت ریٹ بڑے کم تھے. ایک پستول کا لائسنس کافی ہوتا تھا، یا گاڑی کا روٹ لاہور پنڈی کا، بس کا روٹ پرمٹ مل جانا. سو میرے خیال میں سارے الیکشن اس ملک میں سوالیہ نشان تھے، لیکن اس سے گیا گزرا تھکا ہوا اور بے وزنی اور بے عزت، بے توقیری، بے اہمیتی اور جمہوریت کے منہ پہ تماچے کا الیکشن کبھی نہیں ہوا جو یہ ہوا. 47 والا بھی وہی ہے اور 45 والا بھی وہی ہے. لیکن وہ 45 والوں سے 47 والوں کی تعداد زیادہ ہوگی. تعداد سے کیا ہوتا ہے سر جی؟ تعداد ہمیشہ ہر دور میں سر کٹتے رہے اہل وفا کے، ہر دور میں ہوتی رہی طاقت کی پرستش، ہر دور میں ایک مارکا کرب و بلا ہے. واہ. ہر دور یزیدوں کا طرفدار رہا. واہ واہ.
शेख साहब ये अभी ये हालात इस जानिब आ गए हैं तो इससे मैं आपको 45 दिन दे रहा हूँ मेरे हिसाब से, अच्छा। रशीद के हिसाब से कि ये महीना बड़ा है, मैं 10-15 दिन का मुझे इजाफा दे दें 45 दिन अच्छा। का, नतीजा निकलेगा अच्छा या बुरा, क्योंकि इकॉनमी डिजास्टर है, महलों के हालात बड़े ख़राब हैं। क्या कहूँ अब आपको, मैं अपने महल्ले की बेइज्जती नहीं चाहता। मैंने वहाँ पैदाइश की है भावड़ा बाज़ार में, कि दूध वाला भी कहता है जी कि दूध ज़रा देर से खोलूँगा जी दुकान। उसकी क्या वजह? डरता है। निहारी वाले ने 2-2 गन मैन रखे हुए हैं जी। अभी आप जनाजे वाली बात भी बता रहे। सर जी जनाजा तो दिल के वक्त लूटा गया। मस्जिद सुबह फजर की नमाज में मुक्तदी नहीं जा रहे, सिर्फ बुजुर्ग जो मेरी तरह आखिरी 5 ओवर का मैच खेल रहे हैं, जिनको पता है कि किसी ने ठुस कर भी दी तो खैर ठीक है, अल्लाह की राह में मारे जाएंगे। अल्लाह ना करे शेख साहब ऐसा हो। मेरा मतलब है मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं तेली महला, लाटू महला, बाबड़ा बाजार, आर्या महला, एवरी महला स्ट्रीट पुलिस को रिपोर्ट नहीं कर रहा जी। वो उनसे नफरत करता है। 1% लोग शायद वो भी नहीं जाते। कोई पुलिस वाला किसी गली महल्ले में मकान किराए पे नहीं ले सकता इन महलों में जहां मेरे साथ हवलदार साहब रहते थे पुलिस के। लेकिन अब कोई सोचे कि भाई यहाँ पे कोई किराए पे उसको मकान मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। अवाम की नफरत, इतनी नफरत है कि मुझे बार बार कहते हैं कि तुम टीवी पे क्यों नहीं आ रहे। मैं कहता हूँ मैं आके क्या करूँगा, आप मुझे कोई बताए कि मैं क्या करूँगा। मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मामलात, हालात, इकॉनमी, इक्तसादियात, लोगों का कारोबार, बिजनेस, बच्चों की फीस नहीं है। मैं 8 घंटे वेली बैठने वाला आदमी जी 1 घंटा बैठता हूँ। उसकी क्या वजह? मसाइल है लोगों के, मैं नहीं हल कर सकता। हमने पिछले ये इंतखाबात से कबल सर्वे किया था शेख साहब, कुछ 73% लोगों ने ये कहा कि जी हम शेख रशीद साहब को वोट डालेंगे। शायद 100% भी मुझे दे सकते, लेकिन खुदा मुझसे राज़ी है। उसने मेरे साथ जो कुछ हुआ उसकी रज़ा थी और मेरी इसमें बेहतरी थी। क्योंकि 40 दिन चिल्ले के बाद मैं जिनके पास मैं था, अल्लाह उनको अजर दे, वो बहुत अच्छे लोग थे। 40 दिन जिसके पास मैं रहा वो बड़े अच्छे अफसर थे। उन्होंने मेरे साथ बदतमीज़ी नहीं की, कोई मेरे साथ बदकलामी नहीं की, लेकिन एक जगह फेंक दिया 40 दिन के लिए। ठीक है। फिल्में भी लगती थी रात अच्छा। को, वो प्रोजेक्टर्स की, जिससे मेरा ज़हनी मसला इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। सही। और तो वो टॉर्चर था खास किस्म का? नहीं, मुझे टॉर्चर नहीं हुआ, लेकिन जब मैं आंखों पे तकिया रख के सोता था, दवाई का छुपा के मैं ले गया हुआ था। नींद की गोलियां भी खाता हूँ उस 40 दिन में। 40 दिन मुकम्मल बंद रखा, रोशनी अंधेरे में, या एक ही कमरे में? एक ही कमरे था उसमें। अच्छा। और कोई तो सोने का कैसे था? वो सोने का था? नहीं, सोने का वो क्या कहते हैं उसको, मैट्रेस लगाया? मैट्रेस था, तकिया था, कुरान था, मसल्ला था। सही। और बाकी दुनिया कोई मुझे पता नहीं मैं कहाँ था।